کے دوران ممبران پی آر اے کی حفاظت کے لیے پی آر اے سینٹ قومی اسمبلی اس کے گروپس بنائے گئے. پی آئی ڈی کے درمیان ایک ایسی پی آئی ڈی پی آر اے سینٹ اسمبلی ان کا 4 اداروں کا ایک جوائنٹ وینچر بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں مشاورت سے فیصلے کیے گئے, جس کے نتیجے میں ان فیصلوں کو چیلنج کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا نظام جو ہے وہ سامنے آیا جو مشاورتی بھی تھا, ہر وقت اس کے اوپر ایک پورا کام ہوتا رہا. پی آر اے قومی اسمبلی سینٹ کوریج گروپس بنا کر رپورٹرز کی ڈیوٹیاں لگا کر تمام دوستوں کو ٹکرز اور خبریں بر وقت فراہم کی گئی تاکہ رش بھی کم رہے اور کام بھی ہو جائے. ممبران پی آر اے کے لیے کرونا ٹیسٹ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہ صرف مفت فراہمی یقینی بنائی گئی بلکہ رپورٹس کو بھی دن رات فالو کیا گیا اور ممبران تک بر وقت پہنچانے کی کوشش کی گئی. پی آر اے نے نہ صرف اپنے ممبران کے لیے توانا آواز بنی رہی بلکہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی جب بھی پی آر اے کے طریقہ کار کے تحت مدد مانگی گئی وہ فراہم کی گئی. صحافی عزیز میمن کا قتل جسے سندھ پولیس نے خودکشی قرار دے دیا تھا, پی آر اے نے سینٹ سے واک آؤٹ کر کے چیئرمین سینٹ کی رولنگ سے جے آئی ٹی بنوائی جس کے نتیجے میں قاتل پکڑے گئے. متی اللہ جان کا کیس بھی ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اس میں وہ جو عرفان صاحب آپ کہہ رہے تھے ایمرجنسی والی ساری کی اور اس کے ہوا. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی صحافیوں کو تنہائیں بر وقت دینے کے لیے رولنگز کے لیے کردار ادا کیا گیا. پی آر اے کی کوششوں سے چیئرمین سینٹ نے پارلیمانی کمیٹی برائے میڈیا کارکنان کے حقوق کے لیے رولنگ دی. ابھی یہ اس کا نوٹیفکیشن جاری ہونے والا ہے. پی آر اے نے پریس لانچ میں میڈیا دوستوں کے موبائل فونز کے لیے چارجنگ کا ایک مسئلہ تھا, اس کو سب سے پہلے اس کو حل کیا اور اس کے بعد اب دوستوں کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا. پی آر اے کی حلف برداری میں اسپیکر قومی اسمبلی سے نہ صرف 20 لاکھ روپے بطور فنڈ لینے سے انکار کیا بلکہ ریفریشمنٹ کی رقم بھی اپنے چندے سے دے کر پی آر اے ممبران کی اس معزز تنظیم کی عزت بڑھائی. پی آر اے کی یہ ریاستی سطح پر اعلیٰ ترین عہدے سے قبولیت تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پی آر اے کی باڈی کو بلا کر صحافیوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کا وعدہ کیا. پی آر اے نے مختلف اداروں قائمہ کمیٹیوں کو مسلسل خطوط لکھے اور اپنا بھرپور موقف پیش کیا. کوئی بھی قائمہ کمیٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کے ارکان کو ایک روز قبل ریٹن تک ہمارا موقف نہیں پہنچتا تھا اور فریش موقف نہیں پہنچتا تھا, اور اس دن بھی ہم اس کے پرنٹ نکال کے ان تمام ارکان کے سامنے رکھے ہوتے تھے. یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ بریف ہوتے تھے اور ہمارے کیس کی طرف اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے تھے. پی آر اے کی مسلسل کوششوں سے چیئرمین قائمہ کمیٹی اطلاعات سینیٹر فیصل جاوید نے 2 مرتبہ سینٹ میں صحافیوں کے حقوق کے لیے بل پیش کیا, مگر افسوس اپوزیشن نے قائمہ کمیٹیوں میں بل کو سپورٹ کیا اور ایوان میں مخالفت کر دی. پی آر اے کی کوششوں سے یہی بل جلد دوبارہ دونوں ایوانوں میں آ رہا ہے. 3 ماہ کا وہ مدت ہوتی ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں. یہی بل نہیں مگر نیا اچھا ہے اس سے کر کے. پی آر اے نے 4 صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی اسمبلیوں کی پریس گیلریوں سے رابطے بڑھا کر پورے ملک کے منتخب ایوانوں کے درمیان رابطے کا نظام بڑی حد تک کھڑا کر لیا ہے, اور آنے والے اگلی جو بھی باڈی آئے گی انشاءاللہ وہ باڈی اس کو ایک پورے پاکستان کے کونسل ٹائپ کو اس طرح کا بنا دے گی جس سے سب کے مسائل جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر کے تحت اٹھائے جائیں اور ہر ایوان میں جگہ اٹھائے جا سکیں. پی آر اے اپنے ممبران کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے ایک مؤثر رابطے کے ذریعے چینی سفیر کو خط لکھ چکی ہے جس پر پیش رفت جاری ہے اور ہم اس کا فالو اپ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی کہ جو ہماری گاڑیوں کا ہماری پارکنگ کا جو ایشو تھا اس میں سہیل خان صاحب نے ان کی ٹیم نے سچی بات ہے کہ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑا اور یہاں بیوروکریسی کو کس طرح سے پرابلم تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سیکٹریز ہیں, ہماری کوئی الگ سے پارکنگ نہیں ہے اور یہ میڈیا والوں کی الگ سے پارکنگ ہے. یہ ایک بڑا اعتراض بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے چلایا اور اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اپ ٹو دی مارک, لیکن بڑی حد تک چیزیں جو ہے وہ بیٹر ہوئی. بہت شکریہ. الحمد اس پاک ذات کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جو تخلیق کائنات ہے. محترم جناب صدر, جناب سیکرٹری پی آر اے, منتخب ایگزیکٹو باڈی, میرے تمام سینئر ممبران, اساتذہ کرام اور میرے تمام دوستوں, السلام علیکم. آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھ پر اعتماد کیا اور جس عہدے کے لیے منتخب کیا اس کی آئینی مدت آج پوری ہو رہی ہے, اور سب سے اہم ذمہ داری فائنانس, سیکرٹری فائنانس کی جو مجھے سونپی گئی. 2 سال میں جو کچھ خرچ ہوا اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اس میں اگر ایک پائی کا بھی اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, اور ایک پائی کا حساب یہ میرے پاس موجود ہے. اس وقت جنرل کونسل کے ممبران 2 سال قبل الیکشن کمیٹی کے چیئرمین جناب رانا غلام قادر صاحب اور حامد حبیب صاحب نے مجھے 1,88,500
550 روپے کے نقد PRA فنڈز فراہم کیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ PRA کسی بھی حوالے سے کوئی فنڈ ریزنگ یا فنڈز نہیں لیتی، ماں سوائے اپنے ممبران سے سالانہ فیس کے علاوہ، جس سے پورے سال کے ضروری اخراجات چلائے جاتے ہیں۔ ناصر نقوی صاحب کی معزز ممبران، پورے 2 سال کووڈ کے باعث فیس نہیں لی گئی، کیونکہ ایک تو پارلیمانی سرگرمیاں تقریباً معطل رہیں، دوسری کووڈ کے باعث تنخواہوں میں بعض ممبران کے کٹ اور بعض دوستوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ تو اس صورت کو دیکھتے ہوئے PRA ایگزیکٹو باڈی کی سفارش پر فیس اکٹھی نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ کووڈ کے باعث چونکہ سرگرمیاں محدود رہیں تو اخراجات بھی انتہائی محدود رہے اور انتہائی ضروری امور پر فنڈز جاری کیے گئے، جو کہ صدر اور سیکرٹری کی مشاورت سے جاری ہوئے۔ ممبران محترم، حلف برداری کی تقریب کے موقع پر ممبران کے طعام سمیت کچھ ضروری اخراجات کی مد میں 15,000 روپے خرچ ہوئے۔ صدر مملکت سے ملاقات، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتوں اور ان کے اعزاز میں زورانے، سوینئرز، شیلڈز، بکیز وغیرہ فراہم جو کیے گئے، جو خریدے گئے، اس پر مجموعی طور پر 15,000 کے اخراجات آئے۔ البتہ ان شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران جو طعام کے اخراجات ہوئے، خصوصاً جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے کیے، وہ ان دونوں سیکریٹریٹ نے خود جو ہے برداشت کیے تھے۔ سالانہ ویب فیس کے لیے 2,000 روپے جناب صدر کو دیے گئے۔ سیکرٹری انفارمیشن علی شیر صاحب کو PRA آئین بارے رہنمائی کے لیے ایک کتاب کی خریداری کی مد میں 1,000 روپے فراہم کیے گئے۔ جناب صدر بہزاد سلیمی کو PRA ویب سائٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 23,039 روپے فراہم کیے گئے، جبکہ PRA آفس کی کچھ ضروری اشیاء، ماسک، ڈسپوزیبل گلاس، منرل واٹرز کی مد میں 8,820 روپے کے اخراجات ہیں۔ PRA میڈیا سینٹر جو کہ کچھ دن پہلے جس کا افتتاح ہوا ہے، اس موقع پر اسپیکر کے لیے شیلڈ، ربن، سٹیکرز، بوکیز سمیت دیگر مد میں جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 5,000 کے تھے، جو بہزاد سلیمی صاحب نے ادا کیے تھے اور بعد میں انہیں دے دیے گئے۔ کل رقم 1,88,550 روپے تھی، جس میں سے کل اخراجات 69,859 روپے خرچ ہوئے اور اس وقت PRA کے فنڈ میں 1,18,691 روپے موجود ہیں۔ میں تمام سینئرز کی طرف سے کیے گئے اعتماد پر شکر گزار ہوں اور جو امانت مجھے سونپی گئی تھی اس کا حساب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو تہہ دل سے معذرت خواہ بھی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارشات قبول فرمائیں گے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے، میں ذرا بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں ختم کروں اپنی بات کو، کہ بانی صدر جناب صدیق ساجد صاحب کے ساتھ میں نے بطور آفس سیکرٹری کام کیا PRA کے ساتھ، اور اس کے بعد جو متفقہ صدر پہلے تھے قربان بلوچ صاحب، ان کے ساتھ بطور انفارمیشن سیکرٹری کام کیا، اور پہلے منتخب صدر بہزاد سلیمی صاحب کے ساتھ بطور سیکرٹری فائنانس میں جو ہے وہ خدمات میں نے انجام دی ہیں 2 سال کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بنیادی مقصد جو تھا یہ الیکشن لڑنے کا، دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں انہیں PRA کی نمائندگی ملنی چاہیے، اور اس حوالے سے میں نے بارہا جو ہماری گورننگ باڈی کے اجلاس ہوئے اس میں یہ معاملہ اٹھایا، اور مہربانی ہے جناب صدر کی، جناب سیکرٹری انفارمیشن کی، نائب صدر کی، سیکرٹری صاحب کی کہ انہوں نے اس گزارش کو سنا۔ 3 بار میں نے یہ بات سامنے رکھی، اس کے بعد پھر یہ معاملہ آخر ہمارے ایجنڈے پہ آیا، اور آج اس حوالے سے جناب صدر جو ہیں وہ وضاحت کریں گے کہ ممبران جو نئے ہیں وہ کس طرح سے بنیں گے اور کون کون اہل ہوگا، اس کی تو تمام تفصیلات جو ہیں وہ آئین میں کر دی گئی ہیں۔ جو دوسری بات تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ PRA ایک غیر متنازع قسم کا فورم ہے، تو اس کی اسکروٹنی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ممبر اس پارلیمان میں، اس تنظیم میں بنے، وہ واقعتاً صافی ہو، اور اس کی ایک سخت قسم کی اسکروٹنی ہو، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں واقعتاً وہ رپورٹر ہیں، وہ پارلیمانی رپورٹر ہیں، کیونکہ ہماری اس تنظیم کا نام پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن ہے۔ تو کسی ایسے شخص کو اس پارلیمنٹ کا، اس پارلیمانی ایسوسی ایشن کا ممبر نہیں ہونا چاہیے جو پارلیمانی کوریج ہی نہ کرتا ہو، یا کم سے کم اس کا صحافت سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو ان گزارشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔